لیکچر نمبر 113 ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق پہلے کچھ دیر گفتگو ہوگی اور اس کے بعد پھر حضور کی سیرت مبارکہ کے متعلق۔ جہاں تک حضرت موسیٰ کا سوال ہے تو آپ کی ابتدائی تفصیلات گزشتہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی کہ کس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت فرعون کے محل میں پہنچا دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی اطلاع فرمایا کہ وہ لوگ جو اس بچے کو دیکھ کر ابتدا میں خوش ہوئے، پھر یہ سوچنے لگے کہ کہیں یہ بچہ وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہوا تھا کہ یہ فرعون کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہو سکتا۔ مختلف باتوں کے بعد جب اس بچے کے رہنے کا ٹھکانہ بن گیا تو مسئلہ تھا کہ اس بچے کی غذا کے سلسلے میں ظاہر ہے چھوٹی عمر میں تو صرف دودھ ہی پلانا ہوتا ہے، اور دودھ پلانے کے لیے جس عورت کا خیال کرتے ہوئے اس بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو اس وقت ابھی بہت کم عمر تھے، شیخائی کی عمر ہے، یہ انہیں پہچان عطا کر دی کہ دنیا کی عورتیں آ کر اپنا دودھ پلانا چاہتی ہیں، لیکن آپ ہیں کہ دودھ پیتے نہیں۔ آخرکار پریشان ہو گئے کہ اگر یہ بچہ دودھ پیے گا نہیں تو کیسے، کیا کیا جائے گا؟ جو عورت آتی ہے اس عورت کے بارے میں آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ اب یہ بات پھیلتے پھیلتے جب حضرت موسیٰ کی والدہ تک پہنچی تو ان کی والدہ بھی ان دودھ پلانے والیوں کے قطار میں آ کر گئی تاکہ مجھے موقع مل جائے۔ اب اللہ کی شان یہ کہ اتنی ساری عورتوں کا دودھ نہ پینے والا بچہ ماں کے گود میں آتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو فرعون کو اس کے اوپر بھی شک ہوا، تو کون ہے، کیوں تیرا یہ دودھ پی رہا ہے بچہ، دوسروں کے بچے دوسروں کی عورتوں سے یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا، کیا کرے؟ ہوگا اس طرح کا۔ تو آپ کی والدہ کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ بھی کتاب میں لکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے بہت اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہوں، اور بعض بچوں کی طبیعت بہت نفیس صاف ستھرائی کو پسند کرنے والی ہوتی ہے، تو ہر بچہ ہر عورت کا دودھ نہیں پیتا، چونکہ میں بہت اپنی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتی ہوں، ممکن ہے کہ بچے کو میری صفائی پسند آئے گی ساتھ میں۔ اس طرح معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے بیٹے کو آپ تک واپس کر دیں گے، سو گیا۔ دیکھیے پرورش والی ماں پہ دودھ پی رہی ماں کا اللہ تعالیٰ کیسے اعتراف کیا رہی ہے۔ بس یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو ناممکن ممکن ہو سکتا ہے، اور بہت سے مقامات پر ممکن دکھنے والا کام بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ کا انتظام ہو گیا، اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ دودھ کا انتظام کرنے میں ان کی بہن کا بھی بڑا دخل ہے۔ وہ بہن چونکہ یہاں پہ محل میں آیا جا کرتی تھی، تو اس پوری کیفیت کو دیکھ کر انہوں نے ماں سے کہا، اور ماں نے آ کر کے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا۔ اس پر بھی شک شبے ہوئے تو انہوں نے جواب دے دیا کہ یہ صورتحال ہے، شاید اس وقت وہ بچہ اب آپ کسی اور کا دودھ نہیں پیے، کسی مشرکہ کا، کسی کافرہ کا، کسی عورت کا دودھ نہیں پیے، اپنی ماں کا دودھ انہوں نے پیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گروتھ ہونے لگی، آپ کی نشو و نما ہونے لگی،
اس کے بعد اور کیا آگے حالات پیش آتے ہیں، محل میں کیا کچھ ہوتا ہے، آپ کے ظاہر جوانی تک جو واقعات تسلسل کے ساتھ بیان کیے گئے، تھوڑا 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 تو دودھ کا تو انتظام ہو گیا۔ محل میں آپ کے رہنے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں کیا کچھ کھلبلی بچ جاتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کی تفصیلات ہم آگے آنے کو سنیں گے۔ آج کی گفتگو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہی ہے۔ اب آئیے اصل جو ہمارا سلسلہ ہے سیرت خاتم الانبیاء، اس میں ہم حضور کی سیرت بیان کرنے کا آغاز کیے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے سوچا کہ حضور خاتم الانبیاء ہے، نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، تو حضور کی نسبت سے حضور کے پہلے کے نبیوں کا بھی ذکر ہو تو حضرت آدم سے چلتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے آپ یہ سن چکے ہیں کہ گزشتہ جمعے آپ یہ جان چکے ہیں کہ آپ کے خلاف جو سازشیں ہوئی، ان سازشوں کی وجہ سے 3 سال تک آپ کو ایک گھاٹی میں رکھا گیا، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد 3 سال تک وہاں جو کچھ ملا، کبھی پتے کبھی چمڑے کچھ کھاتے کس طرح کی، تو وہاں جو جوان لوگ تھے وہ تو پھر بھی اپنے آپ کو سروائیو کر سکے، لیکن جو بزرگ لوگ تھے ان لوگوں کی طبیعتیں خراب ہوئی، اور شیب ابی طالب کے ان 3 سالوں کے بعد والا جو سال آیا اس میں سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صدمہ لگا، اور وہ تھا آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا وقت آخر آیا۔ گزشتہ آپ سماعت کر چکے ہیں کہ آپ کا انہی دنوں میں انتقال ہوا، اور حضرت ابو طالب کا انتقال حضور کی ہمت کو متاثر کر گیا، کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ کا تعلق 8 سال کی عمر سے ہوا تھا، اور اب آپ کی عمر شریف تقریباً آپ دیکھیں گے 50 کے قریب ہے، تو 40 سال سے زیادہ عرصہ جس شخصیت کے ساتھ آپ نے گزارا ہو، اور وہ شخصیت جو آپ کے لیے ڈھال بنی ہر طرح سے کافروں کے ظلم ستم کو، اور وہ جو 3 سال وہاں گزرے اس میں بھی حضرت ابو طالب ہی نے سارے لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے کچھ بھی قیمت چکانی چاہے ہم کریں گے، لیکن ان کو حوالے نہیں کریں گے۔ اس طرح وہ گزر گئے، اور پھر ان کی آخری رسومات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی نے اطلاع دی کہ سرکار آپ کے چاچا یعنی میرے بابا گزر گئے ہیں، تو پھر ان کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا گیا، اور وہاں مکے میں ہی آپ کی قبر بنی۔ اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضور کو ایک اور صدمہ ہوا، اس صدمے سے جتنا کچھ حضور دہل گئے تھے، اس صدمے نے اور سرکار پاک علیہ السلام کو غمزدہ کر دیا، اتنا غمزدہ کر دیا، اتنا غمزدہ کر دیا کہ اس سال کو سیرت کی کتابوں میں غم کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا سرکار کی ولادت کے سال کو ہاتھی کا سال بولتے ہیں، عام الفیل، ہاتھی والا سال، کیونکہ اس میں ایک اہم واقعہ ہوا تھا، اور اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ غم کا سال یعنی اس سال میں ایک ساتھ تھوڑے تھوڑے وقفے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے برداشت کرنے پڑے، اور دونوں بھی حضور کا بہت خیال رکھنے والے۔ ایک تو حضرت ابو طالب تھے جن کی نگرانی سرپرستی سے حضور باہری تمام تر چیزوں کا مقابلہ کرتے تھے، اور دوسری شخصیت جن کا وقت آخر آیا ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی وہاں رہنے میں، وہ شخصیت ہے حضور کی چہیتی زوجہ مکرمہ، ہم سب کی ماں، پہلی زوجہ مکرمہ، وہ خاتون کہ جن کے گھر میں ہمت دلانے پر ہی حضور یہاں تک اسلام کی بات پہنچائے، انہوں نے بھی آخری وقت ان کا بھی آ گیا تو انہوں نے بھی داغ مفارقت دیا۔ وہ خاتون ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیں۔ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے جتنے بھی سہارے یا جتنے بھی تعلقات
سرکار سے رکھنے والے لوگ تھے ان کا آہستہ آہستہ تعلق ٹوٹ رہا ہے. اتنا صدمہ ہوا حضور کو, اتنی تکلیف ہوئی. اب دیکھیے ایک تو باہر کے کافروں سے, ان کے حملوں سے, ان کی سازشوں سے جو تحفظ فراہم کرتے تھے وہ چلے گئے, اور گھر میں جو تسلی دیا کرتی تھی, جو خیال رکھا کرتی تھی, جن کے مال, جن کی کوششوں اور جن کی ہمدردیوں کی وجہ سے حضور نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا تھا, وہ خاتون ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئی. یہ اتنا بڑا سانحہ تھا حضور کے لیے, کیونکہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. اب ان بیٹیوں کی دیکھ بھال, ان میں شاید بڑی بیٹی سرکار کی جو تھی ان کا عقد ہو چکا تھا, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو بہرحال اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے. غم کا سال کہنے کی وجہ حضرت ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ دونوں کا کچھ دن کے وقفے سے گزر جانا ہے. حضرت بی بی خدیجہ کے وفات کے جو حالات ہیں انشاءاللہ ان حالات کو آنے والے جمعے میں عرض کریں گے. مگر حضور کی سیرت سے واقف ہونے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. جو جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کی تکلیفیں بھی بڑے ہوتی ہیں, ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں. حضور کو اللہ پاک نے کیسے کیسے مراحل سے گزارا, اور حضور نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا. غم کا سلیقہ سب سارے ٹوٹ گئے. اب جو چچا جو تھے ان کے, اور حضرت عباس کو بھی اس وقت تک سرکار کی خدمت تو کرتے تھے, لیکن جس طرح گھر میں رکھ کے حضرت ابو طالب نے حضور کی, اور پھر شادی وغیرہ کی, اور پورا نگران ذمہ دار سب کچھ تھا, اور پھر ہر طرح سے خیال رکھنے والی زوج مکرمہ کا چلے جانا حضور کے لیے بڑا صدمہ ہوا. غم کا اتنا اثر ہوا کہ حضور اس واقعے کے بعد گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیے. اتنا صدمہ ہوا سر. اب جو صدمے سے گزرتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والے. اچھا, پھر حضرت بی بی خدیجہ کی مکہ مکرمہ میں وفات شریف ہوئی تو آپ کی بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی, کیونکہ اس وقت تک جنازے کی نماز پڑھنے کا کوئی سسٹم ہی رائج نہیں ہوا تھا. وہ بعد میں ہوا. انشاءاللہ پوری تفصیلات آنے والے جمعے کو سنیں گے. ہم آج کی گفتگو روکتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرما. اور آج ہم نے حضرت موسیٰ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ جمیل کیا, اس تذکرہ مبارک کے صدقے میں ہماری تمام تر جائز دعاؤں کی تکمیل فرما, اور ہمارے سوچنے کے انداز کو, ہمارے اعمال کو, ہمارے افعال کو, ہمارے تمام تر کاموں کو درست فرما دے. اور جن جن لوگوں کو اس طرح کے غم کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے اللہ, ان کو ایسے حالات میں صبر جمیل عطا فرما. ہمارے نبی بھائی کے رشتہ دار آپ کے بھانجے داماد ہیں, ان کے متعلق معلوم ہوا کہ دو دن قبل ان کی اہلیہ بھی گزر گئی ہیں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں مولا خورشید النساء بیگم صاحبہ کو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرما کر مغفرت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرما, اور ان کے تمام لواحقین کو پروردگار صبر جمیل عطا فرما. بے شک جو مانا تو نے عطا فرمائی تھی تو نے لے لی, تو مالک ہے, تو خالق ہے, لیکن یا اللہ جب غم کا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے, اور جس کو تکلیف ہوتی ہے وہی سمجھ سکتے ہیں. بہرحال صبر جمیل لواحقین کو عطا فرما, اور مرحومہ کو مغفرت سرفراز فرما, اور جتنے لوگ گزر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.